صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب ان کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئیں جن کا نکاح خنیس بن حذافہ السہمی سے ہوا تھا اور وہ مدینہ میں وفات پا گئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر میں عثمان بن عفان کے پاس آیا اور میں نے ان کو حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چند دن کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نکاح نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پھر ابو بکر صدیق سے ملا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابو بکر بھی خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر پر مجھے عثمان سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ پھر میں کچھ دن تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا تو آپ کے ساتھ میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید تم مجھ پر غصہ ہوئے ہوگے جبکہ تم نے مجھ سے حفصہ کا پیغام دیا تھا اور میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں جواب سے مجھے صرف اس چیز نے روکا تھا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھول دوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور انہیں قبول کر لیتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں نے سب کا احسان چکا دیا، ابو بکر کا احسان قیامت کے روز اللہ ہی چکائے گا۔ تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ آپ کسی کو غلط سمجھ لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی کیس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ ابو بکر پر بھی یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مرحلے میں اس واقعے کو محض ظاہر کے اعتبار سے لے رہے تھے۔ ظاہر کے اعتبار میں انہیں دکھائی دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے نامناسب رویہ اختیار کیا، مگر جب معاملے کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا رویہ تو بالکل درست تھا، اس میں غصہ ہونے کی تو کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ تو ایک صحابی کو جب دوسرے صحابی کے معاملے میں ظاہری غلط فہمی ہو سکتی ہے تو عام مسلمان کو دوسرے مسلمان کے معاملے میں بھی یقیناً غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کے متعلق بری رائے قائم کرنے میں وہ انتہائی محتاط ہو، اور یہی ہمارا المی ہے کہ صحابہ تو کبھی ایک دوسرے پہ بری رائے قائم نہیں کرتے تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ججمنٹ پاس کرتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ بعض ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم بری رائے قائم کر رہے ہوں، حالانکہ اس میں کوئی گہری وجہ ہو، اس میں زیادہ گہرے اسباب بتا رہے ہوں کہ یہ سراسر غلط فہمی کی بات ہے، کیونکہ وہاں سرے سے کوئی غلط فعل پایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو موجودہ دنیا میں باہمی تعلقات میں بگاڑ کا سبب اکثر حالات میں غلط فہمی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر حالات کے اعتبار سے غلط فہمی بالکل درست معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی دو مخلص افراد یا بے قصور گروہوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی غلط فہمی کی صورت پیدا ہو تو ایسا نہ کرے کہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جائے، بلکہ متعلق افراد سے مل کر اس کی تحقیق کرے، اور کامل تحقیق کے بغیر ہرگز وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ تحقیق کا طریقہ غلط فہمی سے پیدا ہونے والی برائیوں کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تحقیق کے بعد جب غلط فہمی بے بنیاد ثابت ہو تو فوراً اپنے دل اور دماغ سے اس کو نکال دے، اپنے آپ کو دوبارہ اسی طرح معتدل بنا لے جس طرح وہ غلط فہمی کی صورت پیدا ہونے سے پہلے تھا۔ تو تحقیق کو اپنا اصول بنا لیجئے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔